حماس کے 7 اکتوبر کے حملے سے کچھ ہفتوں بعد اسرائیل کے سرکاری ٹیلی ویژن چینل پر خبر نشر کی گئی تھی کہ غزہ کی سرحد کی نگرانی کرنے والے اسرائیلی فوج کا انٹیلیجنس یونٹ حملے والے دن فعال نہیں تھا۔ 2 برس قبل یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ اس یونٹ میں کام کرنے والے اہلکاروں کی تعداد کو کم کیا جائے گا اور ان سے چھٹی والے دن اور رات کے اوقات میں کام نہیں لیا جائے گا۔ ایک خبر تھی جو حماس کے حملے کے بعد اسرائیلی سیکیورٹی اور انٹیلیجنس نظام میں ممکنہ خرابیوں کے حوالے سے نشر کی گئی تھی۔ اسرائیل پر حملوں کے بعد تقریباً ہر اسرائیلی شہری یہ سوال پوچھتا ہوا نظر آیا کہ ملک کو کسی بھی حملے سے بچانے کے لیے بنایا گیا 70 برس پرانا سیکیورٹی اور انٹیلیجنس نظام کیسے پلک جھپکتے ہی منہدم ہو گیا۔ یہ سوالات بھی اٹھائے گئے کہ غزہ کی سرحد کی نگرانی کرنے والے اسرائیلی فوج کی خواتین یونٹ کی حماس کے حملے سے متعلق انتباہ کو کیوں نظر انداز کیا گیا اور سرحد کی نگرانی کے لیے ٹیکنالوجی پر ضرورت سے زیادہ انحصار کیوں کیا گیا۔ اسرائیل کا قیام فوجی انٹیلیجنس اور سیکیورٹی کی برتری کی بنیاد پر ہوا تھا۔ یہ ایک ایسا ملک تھا جس کے اندر لاکھوں لوگ بے گھر تھے اور اس کے سارے پڑوسی اس کے دشمن تھے۔ اسرائیل کی بقا کا تحفظ اس کی انٹیلیجنس کمیونٹی کی وسیع پیچیدہ اور خفیہ تنظیموں کے بغیر ممکن نہ تھا۔ موساد کو اسرائیل کے وجود میں آنے کے تقریباً 1.5 سال بعد دسمبر 1949 میں قائم کیا گیا تھا، جس کا کام ملک کو بیرونی خطرات سے محفوظ رکھنا تھا۔ اس ادارے کو قائم کرنے کا مقصد یہ بھی تھا کہ اسرائیل کے وجود کو محفوظ رکھا جائے۔ شباک یا شن بیٹ کا قیام 1949 میں عمل آیا تھا اور اس انٹیلیجنس ایجنسی کی ذمہ داری ہے کہ وہ ملک کی داخلی سلامتی کو یقینی بنائے۔ شن بیٹ کا دعویٰ ہے کہ وہ غرب اردن اور غزہ کی پٹی سے اسرائیل کے خلاف اٹھنے والے خطرات کے خلاف غیر مرئی ڈھال ہے۔ امان اسرائیل کی ملٹری انٹیلیجنس ایجنسی ہے جو کہ ڈیفنس فورسز کے جنرل سٹاف کے تحت کام کرتی ہے۔ اس ایجنسی کا بنیادی کام معلومات کا حصول اور اس کا تجزیہ کر کے انٹیلیجنس فوجی کمانڈ کو فراہم کرنا ہوتا ہے۔ اسرائیل میں انٹیلیجنس اداروں کی تاریخ اس کے وجود میں آنے سے بھی زیادہ قدیم ہے۔ برطانوی دور حکومت میں 1922 سے 1948 کے درمیان یہاں شائی نامی جاسوس ایجنسی کام کرتی تھی جو کہ صہیونی نیم فوجی تنظیم ہگانہ کا انٹیلیجنس ونگ تھا۔ اسرائیل کے وجود میں آنے کے بعد امان کی بنیاد ہگانہ ہی کی طرز پر رکھی گئی۔ امان متعدد یونٹس پر مشتمل ہے لیکن 8200 9900 اور 504 اس کے اہم ترین یونٹس ہیں جو کہ غزہ میں اسرائیلی جنگ میں اہم کردار نبھا رہے ہیں۔ ان یونٹس کی ذمہ داری ہے کہ یہ ایران کی جانب سے اسرائیل کو لاحق انٹیلیجنس اور فوجی خطرات کی نشاندہی کرے۔ غزہ میں اسرائیلی جنگ کی ابتدا سے قبل میڈیا میں یہ اطلاعات بھی نشر کی گئی تھیں کہ اسرائیل نے اپنے انٹیلیجنس سرکل میں ایک نئے یونٹ برانچ 54 کا اضافہ کیا ہے۔ اس یونٹ کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ برانچ 54 ملک کے ملٹری انٹیلیجنس ڈائریکٹوریٹ کے زیر نگرانی کام کرے گا اور اس کی ذمہ داری ہوگی کہ یہ ایران اور خصوصاً پاسداران انقلاب کے ساتھ ہونے والی کسی بھی ممکنہ جنگ کے لیے تیاریاں کرے۔ یونٹ 8200 کا شمار اسرائیلی انٹیلیجنس نظام کے اہم ترین ستونوں میں کیا جاتا ہے اور اسی کے ذریعے اسرائیلی فوج الیکٹرانک جاسوسی کرتی ہے۔ اسرائیلی فوج کے مطابق یہ ان کا سب سے بڑا اور اہم ملٹری انٹیلیجنس یونٹ ہے۔ اطلاعات کے مطابق یونٹ 8200 میں 10,000 سے زائد افراد کام کرتے ہیں اور اس میں کام کرنے والے اہلکاروں کا انتخاب ایلیٹ اور پڑھی لکھی فورسز میں سے کیا جاتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس یونٹ میں کام کرنے والے اہلکاروں کی تعداد موساد اور شن بیٹ کے اہلکاروں سے بھی زیادہ ہے۔ اسرائیلی فوج کے مطابق جاسوسی کے لیے ڈیجیٹل اور الیکٹرانک آلات بنانے کی ذمہ داری بھی یونٹ 8200 کی ہی ہے۔ وہ معلومات اکٹھی کرتے ہیں، اس کا تجزیہ کرتے ہیں اور متعلقہ حکام کو ارسال کرتے ہیں۔ یونٹ 8200 اسرائیل کے تمام علاقوں میں متحرک ہے اور حالت جنگ میں اسرائیلی فوج کے ہیڈ کوارٹرز سے کام کرتا ہے تاکہ معلومات تک رسائی کو تیز بنایا جا سکے۔ یونٹ 8200 کو دی گئی ذمہ داریوں میں مواصلاتی نظام کی وائر ٹیپنگ، انٹیلیجنس اور فوجی معلومات کو ڈی کوڈ کرنا ہے۔ سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ سے انٹیلیجنس اکٹھی کرنا، سائبر خطرات کی شناخت کرنا اور انٹیلیجنس اکٹھی کرنے کے لیے الیکٹرانک اور سائبر آلات بنانا شامل ہے۔ ٹیکنالوجی کے اعتبار سے یونٹ 8200 کا موازنہ دنیا کی بڑی جاسوس ایجنسیوں کے ساتھ کیا جاتا ہے اور تکنیکی لحاظ سے اسے امریکی ادارے نیشنل سیکیورٹی ایجنسی کا ہم پلہ گردانا جاتا ہے۔ یونٹ 8200 کی سرگرمیوں کو ہمیشہ خفیہ رکھا گیا ہے لیکن اس کے باوجود عسکری اور انٹیلیجنس
इंटेलिजेंस माहिरीन का कहना है कि इस यूनिट ने इसराइल के दिफाई और जारहाना दोनों किस्म के ऑपरेशंस में मरकजी किरदार अदा किया है। ये भी कहा जाता है कि यूनिट 8200 ईरान में 2010 में जोहरी तंसीबात पर होने वाले साइबर हमले में भी मुलविस था। ईरानी तंसीबात को मुतासिर करने के लिए यूनिट 8200 ने स्टिक्सनेट नामी वायरस का इस्तेमाल किया था। यूनिट 8200 के डिप्टी कमांडर यूरी स्टीव ने इसराइली अखबार हार्ट्स को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा था कि साइबर मैदान में ईरान के साथ हमारी जंग जैसी दुनिया में और कई मिसाल नहीं। यूनिट 8200 की जानिब से सोशल नेटवर्क्स में मुलाजमत करने वाले अफराद और ग्रोहों का इस्तेमाल भी किया जाता है ताकि खुफिया मालूमात तक रसाई हासिल की जा सके। यूनिट 8200 का कयाम 1952 में अमल में आया था और उसका पहला नाम सेकंड इंटेलिजेंस सर्विसेज यूनिट रखा गया था। बाद में इस यूनिट को 848 या 515 के नाम से भी पुकारा जाता रहा है। जनूबी इसराइल पर 7 अक्टूबर को होने वाले हमास के हमले के बाद यूनिट 8200 इसराइली मीडिया में खबरों में रहा है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक हमास के हमले से 1 साल पहले यूनिट 8200 ने हमास के रेडियो की निगरानी बंद कर दी थी। अगर यूनिट 8200 को इसराइल के कान कहा जा सकता है तो यूनिट 9900 को इसकी आंखें भी करार दिया जा सकता है। यूनिट 9900 की जिम्मेदारियों में तस्वीरी और वीडियो इंटेलिजेंस हासिल करना शामिल है। इंटेलिजेंस के हसूल के लिए इस यूनिट की तरफ से सैटेलाइट, जासूस जहाजों और ड्रोन तैयारों का इस्तेमाल किया जाता है। इंटेलिजेंस का हसूल और उसके तज्जियों पर मबनी रिपोर्ट फैसला साजों और फौजी कमांडर्स को मुहैया करना भी यूनिट 9900 की जिम्मेदारी में शामिल है। यूनिट 9900 के पास जदीद टेक्नोलॉजी मौजूद है जिसका इस्तेमाल करते हुए वो जंग में मसरूफ इसराइली फौज को 3D नक्शे बनाकर देते हैं। 2020 में यूनिट 9900 में एक और यूनिट कायम किया गया था जिसकी जिम्मेदारी जासूसी ड्रोन्स की सरगर्मियों को बढ़ाना है। 2020 में ही सहाफियों को यूनिट 9900 की काबिलियत और सलाहियतें दिखाने के लिए एक प्रोग्राम में मदऊ किया गया था। उस वक्त मीडिया की जानिब से लिखा गया था कि नए यूनिट की तश्कील इसराइली फौज की कोशिशों का नतीजा है जिसके तहत शहरी इलाकों में इंटेलिजेंस जमा करने की सलाहियत को बढ़ाया जाएगा। इतलात के मुताबिक सैटेलाइट के जरिए ईरान की निगरानी करना भी यूनिट 9900 की जिम्मेदारी है जो कि इसराइली जासूस सैटेलाइट उफक 13 के जरिए की जाती है। यूनिट 504 ह्यूमन इंटेलिजेंस जमा करने के लिए बनाया गया था। इस यूनिट की बुनियादी जिम्मेदारी दाखिली खतरात की निगरानी करना है, लेकिन इसके अलावा ये यूनिट इसराइल की सरहद के बाहर जासूस भी भर्ती करता है। इस यूनिट के लिए काम करने वाले फौजी और जासूस गजा समेत दीगर ममालिक में भी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। इसराइली फौज का यूनिट 504 के हवाले से कहना है कि मुल्क की सलामती में इस यूनिट का मरकजी किरदार रहा है और इसकी जानिब से सैकड़ों कामयाब ऑपरेशन किए जा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद इस यूनिट की सरगर्मियों से चंद ही लोग वाकिफ हैं। यूनिट 504 लोगों के जरिए इंटेलिजेंस जमा करता है और जिम्मेदारियों की अदायगी के दौरान इसे अक्सर मोसाद और शिन बेट के साथ मिलकर काम करना पड़ता है। इन तमाम जिम्मेदारियों के अलावा यूनिट 504 को लिबनान का महाज भी दिया गया है जहां ये इंटेलिजेंस इकट्ठी करता है। लेकिन 7 अक्टूबर के हमले के बाद यूनिट 504 ने जनूबी इसराइल में अपना कमांड हेडक्वार्टर बना लिया और उसकी तवज्जो अब गजा पर भी मरकूज है। गजा में जारी जंग के दौरान जब इसराइली फौज ने शिफा अस्पताल का मुहासरा किया तो इसराइली मीडिया पर ये खबरें नशर की गयी कि इस अस्पताल में हमास की सरगर्मियों के हवाले से मालूमात यूनिट 504 के जरिए आई थी। इस वक्त कहा गया था कि यूनिट 504 ने अस्पताल में मौजूद फलस्तीनियों से तफ्तीश करके ये नतीजा अखज़ किया था कि शिफा अस्पताल में हमास के 80 से 100 अरकान मौजूद हैं। ये भी कहा जाता है कि शाम में खाना जंगी के दौरान शामी सदर बिशारुल असद को अपोजिशन और बागियों के साथ तनाव कम करने के लिए राजी करने में यूनिट 504 ने मरकजी किरदार अदा किया था। 2019 में इसराइली फौजी ने शुमाली इसराइल में दहशतगर्द हमले नाकाम बनाने पर यूनिट 504 को सराहा था। जून 2023 में इसराइली मीडिया ने खबर नशर की थी कि इसराइली फौज में एक नए इंटेलिजेंस यूनिट की बुनियाद रखी गई है जिसका काम ईरान और पासदारान इनकलाब के साथ मुमकिन जंग पर तवज्जो रखना होगा। पहली मरतबा वायनेट नामी इसराइली वेबसाइट ने रिपोर्ट किया था कि ब्रांच 54 ईरान की फौजी सरगर्मियों और ट्रेनिंग तकनीक से मुतालिक मालूमात इकट्ठी करने के लिए
قائم کی گئی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق اس وقت اس یونٹ میں صرف 30 اہلکار کام کر رہے تھے۔ اس یونٹ کے ایک کمانڈر کا کہنا تھا کہ برانچ 54 کا قیام اس جانب اشارہ کرتا ہے کہ اسرائیلی فوج کا ذہن ایرانی فوجی خطرے کے حوالے سے بدل رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا تھا کہ ایران کے ساتھ ممکنہ جنگ حزب اللہ، حماس یا اسلامی جہاد کے خلاف جنگوں جیسی بالکل بھی نہیں ہوگی۔ برانچ 54 کے اس کمانڈر کا نام میڈیا رپورٹس میں ظاہر نہیں کیا گیا تھا۔ اپنے کام پر مزید روشنی ڈالتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسرائیلی فوج کو ایرانی سیکیورٹی انفراسٹرکچر اور فوجی صلاحیتوں سے متعلق معلومات فراہم کریں۔ اس انٹیلیجنس یونٹ کا ایک حصہ ایران میں ان مقامات کی نشاندہی کرتا ہے جہاں کسی بھی جنگ کی صورت میں حملے کیے جا سکے۔ برانچ 54 کمانڈر کے مطابق ان کی سرگرمیاں ایران میں پاسداران انقلاب پر مرکوز ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ ہر روز اہداف کی شناخت کر رہے ہیں اور تحقیق کر رہے ہیں کہ ان پر اثر انداز ہونے والے حملے کیسے کیے جائیں۔ وہ پہلے ہی ایران میں موجود اہداف کو شناخت کر چکے ہیں اور اس کے پاس جوہری طاقت ہونے سے بھی انہیں فرق نہیں پڑتا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران کے ساتھ کوئی بھی فوجی لڑائی ایک علیحدہ داستان ہوگی۔